إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عليه السلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواہ البخاری. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا، مسلمان بنایا. کتاب مقدس اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمیں دستور حیات کے طور پر عنایت فرمایا. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اخلاص عمل کے ساتھ کچھ نیکیاں کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کہف کی ایک چھوٹی سی آیت اور بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا. آیت کریمہ میں اللہ کا پیغام یہ ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور وہ اپنے رب کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا فرماتے ہوئے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے. عمل کی قبولیت عند اللہ جو ہے ہمارے حسن نیت پر ہے. فرمایا جس طرح ہماری نیت ہوگی اسی کے مطابق اللہ ہمارا عمل قبول کرے گا. تو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی دنیا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا ہی دیتا ہے، جو آدمی آخرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی جو نیت ہے اسی کے مطابق اجر بھی دیتا ہے. ہر آدمی کو اس کی نیت جو بھی ہے اسی کے مطابق اس کے عمل کا صلہ اور بدلہ دیا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس موقع پر ایک اہم چیز یاد رکھنا ہے، عمل اہم نہیں ہے، اخلاص عمل اہم ہے. عمل کے ساتھ ساتھ عمل کو اللہ کے لیے خالص کر دینا. ہر چھوٹا کام، ہر بڑا کام، مومن کا ہر کام اللہ کی رضامندی کے لیے ہو جانا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو جانا. جب تک ہمارا یہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا اس سے ثواب اور فائدے کی امید ہم نہیں رکھ سکتے. بلکہ آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ دو چیز سب سے اہم ہے. ایک ہے اخلاص عمل، اور وہ عمل صالح ہو، نیتوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے صالح ہونا، نیک ہونا. پہلی چیز یہ کہ نیتوں کی درستگی سب سے اہم چیز ہے، اور شیطان سب سے زیادہ رکاوٹ اسی میں پیدا کرتا ہے. جتنا بھی اچھا کام آپ کرو دل میں شیطان پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں، تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، تاکہ لوگوں مجھے تعریف کریں. اس طرح کے خیالات شیطان پیدا کر کے اعمال کو ضائع کرتا، عبادتوں کو ضائع کرتا ہے شیطان. ہماری نیتوں میں بگاڑ جو پیدا کرتا ہے شیطان تاکہ جو ہے ہمیں عمل کا صلہ نہ ملے. روزہ رکھے تاکہ لوگ مجھے روزے دار بولے، زکوٰۃ دیے
تاکہ لوگ مجھے زکوٰۃ دینے والا حاتم تائی بولیں، یا کچھ نفل عبادتیں کرتے ہیں فوراً شیطان دل میں خیال پیدا کرتا ہے لوگ مجھے کثرت عبادت سے لوگ یاد کریں مجھے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے انسان کے لیے شیطان کی طرف سے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھا محض دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جو روزہ بھی رکھا دکھاوے کے لیے رکھا، ریاکاری کو سے روزہ رکھا تاکہ لوگ مجھے روزے دار بولیں، فقد اشرک، اس نے اللہ کے لیے کام نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا تاکہ لوگ مجھے خوش کریں، تاکہ لوگ میری تعریف کریں۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، فرمایا صدقہ و خیرات بھی کیا، محض نیت کیا ہے؟ لوگ مجھے دیکھیں، میں خوب دینے والا آدمی ہوں، لوگ میری تعریف کریں، میرا ایک اسٹیٹس ہو لوگوں میں، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے سلام کریں۔ اس نیت اگر شیطان پیدا کرتا ہے اور بندہ اسی لیے صدقہ کرے، خیرات کرے، سب عمل بیکار ہو جاتے۔ اس سے بڑی چیز میں پیش کرتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اول من تسعر بهم النار یوم القیامہ ثلاثۃ، تین آدمی کو سب سے پہلے اللہ جہنم میں پھینکے گا۔ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، تین آدمی، حالانکہ معاشرے میں تینوں بڑی عزت والے، تینوں کا ایک بڑا مقام معاشرے میں۔ سب سے پہلا کون ہے؟ ایک علم والا عالم ہے جو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ دنیا میں نام اس کا عالم ہو، قاری ہو، لوگ اسے قاری کہیں، بڑا اچھا پڑھنے والا بولیں، لوگ اسے عزت کریں۔ علم حاصل کرنے کا مقصد رضا الہی نہیں ہے، اللہ کی رضامندی نہیں تھا، تاکہ اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں پر رعب جمائے، دبدبہ جمائے، لوگوں کے سامنے عالم قاری بول کر تاکہ لوگوں میں ایک مقام حاصل کرے۔ دنیا میں تو حاصل ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہا جائے دنیا میں تجھے کہا گیا تو قاری قرآن ہے، تو بڑی اچھی تلاوت کرتا ہے، تو اچھی قرآن پڑھتا ہے، بڑا عالم ہے، علم والا ہے، تیری نیت دنیا میں دنیا کمانا ہی تھا، یہاں تیرے واسطے کافی نہیں ہے۔ دوسرا شخص لایا جائے گا ایک عالم کے بعد، دوسرا شخص جسے لایا جائے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، خوب سخاوت تو کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، زکوٰۃ دیا، سب کو کھلایا پلایا، جتنا ہو سکے خوب خرچ کیا تاکہ لوگ مجھے اس دور کا حاتم بولے، بڑا حاتم تائی نہیں، تاکہ لوگ جو ہے مجھے تعریف کریں میری سخاوت کی وجہ سے۔ حالانکہ عمل اچھا تھا لیکن نیت خراب تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، تو فرمایا گیا اسے بھی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ دنیا میں تو لوگوں نے تجھے سخی کہا، حاتم تائی کہا، یہاں کچھ نہیں تیرے واسطے۔ تیسرا شخص اپنی عزیز ترین چیز جان دے دیا اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، جہاد میں شریک ہوا، بہادری کا مظاہرہ کیا، کفار اور مشرکین کے گردنوں کو باقاعدہ جو ہے مولی گاجر کی طرح کاٹتا رہا یہاں تک کہ جان چلی گئی، لیکن نیت اس کی خالص نہیں تھی، اس لیے لڑا وہ تاکہ لوگ مجھے پہلوان کہیں، بڑا بہادر کہیں، لوگ مجھے شہید کہیں، یہ نیت آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے وہ بھی جان دے کر بھی جو ہے حاصل کچھ نہیں ہوا اسے۔ کتنا اہم معاملہ ہے، دیکھو معاشرے میں تینوں کی بڑی اہمیت تو ہے، تینوں عمل اچھے تو ہیں، علم حاصل کرنا، دنیا میں لوگوں کو توحید کی بات بتانا، قرآن پڑھنا پڑھانا، لیکن جہاں نیت کی خرابی آئی بیکار ہو گیا۔ مال و دولت خرچ کرنا وہ بھی اچھا کام تو ہے، لیکن اخلاص نیت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ عمل بیکار ہو گیا۔ جان اللہ کے راستے میں دینا اس سے بڑی چیز تو نہیں، شہادت کا جو مرتبہ ہے سب سے اونچا مرتبہ ہے اللہ کے پاس، لیکن جان گئی، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، حالانکہ اتنا بڑا کام وہ ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے چھوٹا عمل ہے، نیت اچھی ہے، جنت حاصل کر لیے۔ حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو کھجور کا ایک ٹکڑا اس کے راستے میں دے کر کے، کھجور پورا بھی نہیں بھائی، آدھا کھجور، کوئی آدمی آیا روزے دار تھا، افطاری کے واسطے آپ آدھا کھجور رکھ لیں، اسے آدھا کھجور دے دے، کوئی بھوکا ہے بولا آپ آدھا کھجور دے دیے کسی مسکین کو، جو تھا آپ کے پاس وہی،
لیکن کس کے واسطے دیے؟ اللہ کے واسطے۔ آدھا کھجور یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن گیا، جنتی بن جاتا آدمی۔ اور حدیث میں آتا ہے راستے میں جا رہے تھے آپ، سڑک پہ ایک ڈالی ٹہنی گری ہوئی تھی، درخت کے ایک ٹکڑا تھا، کاٹا تھا، پتھر تھا، ہٹا دیے، لوگوں کو ڈسٹرب نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کسی کا ٹائر پنچر نہ ہو۔ آپ گاڑی روک کر فوراً گڑھے میں کچھ پتھر ڈال کر کے مٹی ڈال کے بند کر دیے، گڑھے سے لوگوں کو گرنے سے بچا دیے، راستہ سے تکلیف دی چیز ہٹا دی، اس پر جنت کی خوشخبری دی گئی۔ اس سے بڑھ کر اور ایک حدیث میں آتا ہے پانی پی رہے تھے آپ پیاس سے، دیکھے اتنے میں یہ کتا بھی پیاسا ہے، زمین چاٹ رہا ہے، پیاسا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے وہ بیچارہ جو ہے فوراً لا کر کے ایک چلو پانی لا کے کتے کو پلایا۔ کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے۔ عمل قلیل ہے، آدمی جنتی بن گیا بھائی، عمل قلیل ہے، آدمی جنتی بن گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی جنگ کے دوران اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، آدھی جنگ اسلام کے خلاف لڑے، مسلمانوں کی گردن کاٹتے رہے، آدھی جنگ میں ان کو اللہ کی توفیق نصیب ہوئی، کلمہ پڑھ لیے، کلمہ پڑھے، پھر اس کے بعد لڑے، اسلام کے واسطے لڑے، بعد میں جو ہے شہید ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے ما رکعنا للہ رکعتن، ایک رکعت نماز بھی پڑھے نہیں، لیکن چونکہ نیت اللہ کے لیے آ گئی، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھے، نہ روزے کی توفیق ملی، نہ صدقہ خیرات کی، میں میدان جنگ میں شہید ہو گئے وہ بیچارے۔ کتنا بڑا کام ہے، کام چھوٹا ہی ہے، نیت کی وجہ سے، عمل کے بغیر بھی وہ صاحب جنت میں چلے گئے۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے، وہ زمانہ گرمی کا زمانہ تھا، فخر و فاقہ کا زمانہ، ہتھیار نہیں، تلوار نہیں، سواری نہیں، بہت سارے لوگ تڑپ رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تبوک میں جانے کے واسطے۔ آپ کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، جو لوگ سواری کا انتظام ہوا وہ چلے مدینے سے تبوک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا کر کے یاد کر کے بولے آپ لوگ جو یہاں تک پہنچے ہیں، آپ کو جتنا اجر ہے، ثواب جو ملا ہے، آپ کے اجر میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو برابر تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہیں، گرچہ کہ وہ مدینہ میں ہیں، اگر روکا ہے کسی چیز نے، عذر نے روکا ہے، ان کے پاس سواری نہیں تھی تبوک آنے کے واسطے، محض کچھ اسباب نہیں تھے، سفر کے اسباب، نتیجے میں مدینے میں رہنے کے باوجود، عمل نہیں کرنے کے باوجود، نیت کی وجہ سے وہ اجر میں شریک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو حسن نیت بعض مرتبہ آپ کو اجر حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، عمل کے بغیر بھی۔ آپ عمل نہیں کیے، نیت ہے آپ کی، لیکن موقع نہیں ملا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی اللہ کے راستے خوب صدقہ خیرات کر رہا ہے، آپ کے دل میں ہے یا اللہ مجھے بھی اگر تو دولت دیتا میں بھی تیرے راستے میں خرچ کرتا نا، آپ کی نیت کی وجہ سے اللہ اس میں آپ کو اجر دے دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دو آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ شخص جسے اللہ نے علم سے نوازا، دولت علم سے نوازا، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ کی تمنا ہے اللہ مجھے بھی وہ علم دیتا تو میں بھی قوم کو فائدہ پہنچاتا، وہ میں بھی فائدہ پہنچاتا، اس کی وجہ سے آپ کو اجر ملتا ہے اور قابل رشک ہوتے ہیں آپ۔ دوسرا شخص مال ہے، دولت ہے، خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، وہاں ایک اور ایک آدمی سوچتا ہے یا اللہ مجھے بھی اگر وہ دولت ملتی میں بھی جو تیرے راستے میں خرچ کرتا، رشک کر رہا ہوں۔ یہ رشک کی وجہ سے آپ کو اجر ملتا ہے۔ حسد کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہوتی، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی، حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے ضائع کرتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ کی چنگاری مکمل ختم کر دیتی۔ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، بس ایک کاڑی کافی ہے پورے ڈھیر کو راکھ بنانے کے واسطے۔ آپ کے نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیز حسد۔ کسی کو دیکھے اللہ کسی کو علم سے نوازا، دولت سے نوازا، کار خیر میں آگے رہتا ہے، حسد کا جذبہ نہیں ہونا، کسی کی نیکیوں سے جلنا نہیں، لیکن تمنا کرو، رشک کرو
قابل تعریف ہے وہ، اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی ایسا کروں، یہ چیز مطلوب ہے۔ تو لوگوں خاص کر نیتوں کو درست کر لو ہر عمل کے پیچھے، ہر عمل اللہ کے لیے، ہر عمل اللہ کے واسطے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں ترک العمل من وجہ الناس ریاء والعمل لاجل الناس شرک۔ کہتے ہیں عمل کرنا میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں لوگ دیکھیں گے، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے، یہ سب دیکھو۔ اگر آپ نے اس لیے عمل کرنا چھوڑ دیا، بھائی نماز پڑھو، سنت پڑھو، نفل پڑھو، داڑھی رکھو، نیکی کرو، اچھے کام پر لوگوں کو صحیح راستہ بتانا، لیکن آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ میں کریا تو لوگ کیا سمجھیں گے، ریاکاری سمجھیں گے، میں اس لیے نہیں بولتا۔ آپ حالانکہ منہ کھول کر بول سکتے ہیں، برائی کو روک سکتے ہیں، بے نمازی ہے بے نماز پڑھ، شراب پی رہا ہے حرام ہے شراب مت پی، سود کھا رہا ہے نکو بھائی، سود جو ہے وڈی کھانا، انٹرسٹ کھانا حرام ہے مسلمانوں کے واسطے، یہ سب آپ نہیں بول رہے، نہیں لوگ غصہ ہو جائیں گے، نہیں بھائی یہ بول نہیں سکتا، یہ ریاکاری بھی دکھاوے کے واسطے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں العمل من اجل الناس شرک، میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، میں حج کو اس لیے گیا تاکہ لوگ مجھے خوشی سے حاجی صاحب بولیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عمل لوگوں کے لیے کرنا، اللہ کے واسطے نہیں، یہ شرک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز شرک۔ آپ اللہ کے لیے جو کام کرتے ہیں اس میں کسی کو شریک مت کرو۔ مسجد نہیں بنایا، آپ ایک اینٹ لا کے دیے، میرے ہاتھ سے ٹچ ہوا بھائی، ایک اینٹ، ایک مسافر خانہ بنا رہے تھے کوئی صاحب، مسلمانوں کے مسافر خانہ، ایک مدرسہ، بیت المال کوئی بنا رہا ہے، کوئی مسجد بنا رہا ہے، میرے پاس کیا بھی نہیں ہے، یہ اینٹ ہے اللہ کے واسطے دے رہا ہے۔ یہ اینٹ آپ کے حسن عمل، حسن نیت کی وجہ سے ایک بڑی بلڈنگ بنانے والا محض تاکہ میرا نام باقی رہے، تاکہ ہمارے دادا کا نام باقی رہے، اس کے مقابلے میں لاکھ درجہ بہتر ہوا محض حسن عمل، حسن نیت کی وجہ سے۔ بعض مرتبہ پہاڑ جیسا عمل ہے، نیت کی خرابی آئی سب ہوا میں مالک چلے گا۔ ہاں سوال تھا، عمل جو ہے سنت کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، وہ عمل اللہ کے واسطے ہو، لوگوں کے واسطے نہ ہو۔ بعض مرتبہ بعض لوگ بول رہے میں مسجد بنا کے دینا چاہتا ہوں، لیکن ہمارا اماں کا نام رکھنا، ہمارے بابا کا نام رکھنا، تبھی میں مسجد کے واسطے ڈونیشن دوں گا۔ نہیں، آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ بولو اللہ کے واسطے میں صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں اللہ کے لیے، تاکہ میرا نام باقی رہے، ہمارا نام نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، قرآن کہتا ہے مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ اپنے نیتوں کو خراب نہ کرو، عمل کے ذریعے سے آپ یہ ثابت نہ کرو میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ زندگی بھر یاد رکھنا، میری نسلوں کو لوگ یاد رکھنا، نعوذ باللہ۔ چھوٹا عمل بھی کرو اللہ کے واسطے کرو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو یہی حکم دیا گیا وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، ذرا بھی میں میرا خاندان یہ چیز نہیں آنا، جو بھی ہے اللہ کے لیے کرو۔ ہاں پہچان کے واسطے رکھے، مسجد فائی کارنر، مسجد جو ہے وہ مارکیٹ کی مسجد، فلاں مسجد نام رکھ لے، مسجد عمر، مسجد عثمان، پہچان کے واسطے ہے، لیکن میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں تاکہ میرے خاندان والوں کے لیے میں ان کو سامنے بتاؤں دیکھو ہمیں بھی کچھ کرے ہی نہیں، یہ عمل ایسا مت کرو، اللہ کے واسطے کرو۔ چھوٹا عمل بھی کرو، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا رہے ہیں آپ، جنتی بن جا رہے ہیں۔ کتے کو پانی پلا کر جنتی بن رہے ہیں آپ۔ بھلائی کا حکم دیجئے، برائی سے روکیے، ہر عمل اللہ کے لیے کیجیے، اور وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ تو فضیل بن عیاض کی بات کتنی اہم ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ ریاکاری ہوا، یا جو ہے لوگوں کے لیے آپ نے عمل کرنا ہی چھوڑ دیا، نہیں بھائی نہیں ریاکاری کا ڈر ہے، میں اس لیے نیک کام نہیں کر سکتا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، نہیں ہوتا نہیں، لوگ مجھے نمازی بولیں گے،
یہ جو ضرورت نہیں، آپ ہر کام اللہ کے واسطے کرو. بیچ میں لوگوں کا قصہ، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں مجھے، لوگ تو کہیں گے، لیکن آپ کو حاصل کیا ہوا؟ آپ کو کیا حاصل ہوا؟ یہ لوگوں کے لیے ہر کام چھوڑ ڈالو، ہر کام اللہ کے لیے. کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. ہر چیز میں اللہ، اس کی رضامندی، اس کے لیے ہر کام اخلاص کے ساتھ کرو. میں یہ نہیں بول رہا ہوں آپ نہیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی شیطان عمل کو ضائع کرنے کے لیے دلوں میں برے خیالات، برے وسوسے، بہت سارے کاموں میں شہرت طلبی، بہت سارے لوگ شہرت طلبی چاہتے ہیں، یہ بھی انسان کی زندگی کو برباد کرتا ہے. قرآن کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو لوگ دنیا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے دنیا بھی خوب دیتے ہیں. عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. آپ چونکہ دنیا ہی چاہ رہے تھے، تمہارے لیے جہنم کو ہم نے تیار کر دیا. ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. وہ جہنم میں داخل ہو کے رہے گا، ذلیل ہو کر، مذمت، قابل مذمت ہو کر. ومن اراد الآخرہ، جو آدمی آخرت چاہتا ہے، وسعی لہا سعیہا، آخرت کے لیے محنت کر رہا ہے، آخرت کے لیے کوشش کر رہا ہے، وسعی لہا سعیہا فہو مؤمن. جو آدمی آخرت تک کے لیے کر رہا ہے، آخرت میں مجھے اجر ملے، دنیا میں ملے یا نہ ملے، دنیا میں لوگ میری تعریف کریں یا نہ کریں، محض اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضامندی مجھے مقصود ہے، مطلوب ہے. جو بندہ آخرت چاہتا ہے، ومن اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا، محنت کر رہا ہے آخرت کے واسطے. دنیا میں ناکامی ہو کوئی بات نہیں، میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں جہنم سے بچ جاؤں، میں اللہ کے پاس حساب و کتاب سے بچ جاؤں میں. اس لیے کہ آخرت مومن کی زندگی کا سب سے اہم ٹارگٹ ہے. آپ فٹ بال کھیلنے والے کھلاڑی کو پوچھو، چاہے وہ رائٹ کی طرف ہو یا لیفٹ طرف ہو، کدھر بھی ہوں، اس کا ایک ٹارگٹ ہے، گول مارنا. بھائی کیسا بھی ہماری ٹیم. تو مومن کی زندگی میں سب سے اہم گول کیا ہے؟ وہاں فلاح ہے آخرت، آخرت میں کامیابی. آخرت میں کامیابی اس کے لیے کیا کرنا؟ نبی کی سنتوں کے مطابق، نبی کے عمل کے مطابق. نبی نے جو ہمیں راستہ بتایا، سب سے اہم راستہ جو بتائے، نیت خالص کر، اللہ کے لیے ہر کام کر. لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ کو اللہ کیوں بھیجا بھائی؟ تاکہ آپ اچھا عمل کرو، اوریجنل کام، اچھا کام، سنت کے مطابق کام، شریعت سے ہٹ کر نہیں، شریعت کے دائرے میں. حج بھی کریں گے ہم اللہ کے لیے، اگر کسی نے اس کے راستے میں جان بھی دی اللہ کے لیے، اللہ مقبول ہے وہ شخص. لیکن جان دینے کا مقصد تاکہ لوگ پہلوان بولے، بیکار ہو جاتا. اس لیے یاد رکھو، زندگی کا ہر عمل مثال طور پر کوئی آدمی نفل نماز کئی گھنٹے پڑھا، مقصد کیا؟ تاکہ لوگ بولنا بڑا نمازی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. آپ کی کثرت عبادت شہرت کے واسطے اگر ہے، بیکار ہو جاتا. 2 رکعت بھی پڑھو اللہ کو خوش کرنے کے واسطے، چھوٹا سا عمل کرو اللہ کے واسطے. جو بھی کام کرو، سنت میں طریقہ کیا ہے وہ دیکھو، سنت کے مطابق کرو. سنت سے ہٹ کر کوئی کام ہم نہیں کر سکتے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتے. نجات کا طریقہ پانے کے لیے کس کا فالو کرنا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن یہی کہتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں، تمہارے لیے ہمارے نبی کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، اچھا نمونہ ہے، آئیڈیل اگر آپ کے واسطے کوئی ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام. آپ کا عمل اللہ کے لیے، پوری زندگی آپ کی اللہ کے لیے. کبھی آپ نے ریاکاری، دکھاوا وغیرہ پسند نہیں کیا، بلکہ حدیثیں سنائی اللہ کی طرف سے. حدیث قدسی، انا اغنی الشرکاء، یعنی شرک، میں تمام شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، میں میرا کوئی پارٹنر نہیں. اللہ کہتا ہے ہر عمل میرے واسطے کرو، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں.
اللہ کی ذات ہر قسم کی تعریف کے مستحق، اسی لیے آپ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑائیاں، بزرگیاں سب اللہ ہی کے واسطے، صرف وہی ذات ہر قسم کی تعریفوں کا مستحق ہے۔ جتنا بھی تعریف کرو کم ہے، کتنے احسانات اللہ تعالیٰ کے، آپ کو اللہ زندہ رکھا ہے بھائی، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ کتنے لوگ ہیں جمعہ پڑھنا چاہ رہے تھے، موقع نہیں ملا، فرشتہ آ گیا، ملک الموت آ گیا، جمعہ نہیں پڑھ سکے وہ لوگ۔ کتنے لوگوں کے جنازے اڑ جاتے ہیں، جنازہ نماز جمعہ سے پہلے۔ کتنے لوگ ہیں رمضان میں روزہ رکھنا چاہ رہے تھے، خواہش تھی، موقع نہیں ہوا، کوئی رمضان میں چلا گیا، کوئی پہلے چلا گیا۔ اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ آپ کو صحیح سالم رکھا، ہاتھاں پاؤں صحیح سالم ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، رکوع سجود پر آپ قادر ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو الحمدللہ کے ساتھ۔ عبادت مرنے تک کرتے رہو، رمضان کے ساتھ خاص مت کرو۔ رمضان کے روزے فرض تھے، 6 روزے اس کے بعد جو ہیں نفل ضرور ہیں، بڑا ثواب، چھوٹا عمل ہے، بہت بڑا بدلہ۔ سال بھر روزہ رکھے جیسا 6 روزے رکھ لیے آپ شوال کے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ 6 روزے اگر آپ رکھ لیے، کنٹینیو رکھے، پیر جمعرات رکھتے چلے گئے، 6 روزے پورے ہو گئے۔ ادھر 30 روزے 300 دن کے برابر، یہ 6 روزے 60 دن کے برابر، 360 روزے کے برابر حدیث میں آتا ہے۔ نوافل کی بھی ضرورت ہے بھائی، خالی فرضاں سے کام چلتا نہیں، فرائض کے ساتھ سنن کی پابندی، سنن کے ساتھ نوافل کی پابندی۔ آخری بات بول کے بات ختم کروں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسلامی تربیت کے ساتھ مسلمان بن کر رہیں، دیندار رہیں، ہر ماں باپ کی خواہش۔ شکایت کرتے ہمارا بچہ ہماری بات سنتا نہیں، فرما بردار نہیں، فلانی۔ اس لیے یاد رکھو، صحیح بات یہ ہے، جب تک آپ فرض کی پابندی کے ساتھ سنن و نوافل کی پابندی نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے بچے فرض کی پابندی نہیں کریں گے۔ آپ کو فرض کی پابندی کے ساتھ سنن و نوافل کی پابندی کرنا، نماز سے پہلے کی سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں، یہاں تک کہ جو رمضان میں قیام اللیل جو کرے نا، وہ رمضان کا خاص نہیں ہے، وہ سال بھر قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ آسان طریقہ، اذان فجر سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے، جیسے ہم سحری کو اٹھتے تھے، پورا مہینہ اٹھے نا بھائی، اسے معمول بنا لینا۔ اور حدیث میں آتا وتر کی نماز آخری نماز ہونی چاہیے، رات کی نمازوں میں آخری نماز کیا ہو؟ وتر ہو بھائی، وتر رات کی آخری نماز ہو۔ تو آپ اہتمام کرو قیام اللیل کا، آپ کے بچے فرض کی پابندی کریں گے۔ اگر میں جو فرض کا پابند نہیں بولے تو میرے بچے پڑھیں گے اس میں۔ اس لیے ہر ماں باپ فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی کریں، تب چل کر کے ہمارے بچوں میں دینداری آئے گی، دین کے بچے بنیں گے، اسلام کے بلے، اور ہر عمل مخلص ہو کر کریں گے۔ اس لیے بچوں کی خاطر ہمیں کچھ نیکیاں کثرت سے کرنا پڑے گا۔ ہمارے بعض اسلاف کہتے تھے، بیٹا میں فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی، نوافل کی کثرت تم لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ اللہ اس کے بدلے میں آپ کی حفاظت کرے گا۔ دیکھیے ٹائم نہیں ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، زمانہ ہو گیا، اس کا خزانہ بچوں کے لیے جو چھوڑ کے گیا تھا، یتیم بچوں کے لیے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اس سفر میں حضرت موسیٰ اور خضر ایک بستی میں گئے، دیوار گر رہی تھی، حضرت موسیٰ سے بولے چلو موسیٰ یہ دیوار ٹھیک کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں بولے یہ بستی والے بڑے بد اخلاق نکلے، مہمان نوازی نہیں کرے، بھوک لگ رہی ہے، آپ بول رہی ہے یہ بستی کے واسطے یہ دیوار اٹھاؤ، یہ اس بستی کے کسی آدمی کے واسطے۔ حضرت موسیٰ علیہ سے کہا گیا بس جو کرنا ہے کرو، بس خاموش۔ آخر میں اس کی وجہ بتائی گئی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اس دیوار کو اٹھانے کا جو حکم اللہ کی طرف سے حضرت خضر کو ہوا، یتیم بچوں کی مال کی حفاظت کرنے کے واسطے کس نہیں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ کہتے ہیں نیک تھے، صالح تھے، مخلص تھے اللہ کے واسطے۔ اس لیے ان کی وفات کے بعد بھی ان کے مال کی حفاظت اللہ کس سے کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے
نیک عمل ہمارے ماں باپ کے لیے ایک اہم نمونہ ہے میرے دوستوں، لہذا ہمیں اخلاص عمل کی ضرورت ہے، اخلاص نیت کی ضرورت ہے، اور ہر عمل اللہ کے واسطے کرنے کی اللہ سے توفیق مانگتے رہنا ہے۔ اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہماری پوری زندگی جب تک باقی رہے ہر زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو عمل ہم نے چھوٹا موٹا جو ہم نے کیا ہے اللہ اسے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، کرم سے، اس کی شان کے مطابق اس عمل کو قبول فرما لے، اور ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائے، آخرت میں اس سے بڑی کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، پوری امت کو نمازی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، نماز کی پابندی زندگی بھر، اسلام کی پابندی زندگی بھر کرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔